حضرات محترم، ابھی کچھ دن پہلے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا جو ہے ایک کلپ سننے کو ملا، جس کے اندر وہ حضرت اقدس شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، الزامات در الزامات ان پہ لگا رہے ہیں، اور ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ جو الزامات ایک علمی آدمی کی زبان سے نکلتی ہیں نا تو آدمی کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ باتیں تو ایک جاہل بندہ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے عالم، آپ کے نام کے ساتھ لفظ مفتی لگا ہوا ہے، اور آپ اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، یعنی کوئی بلا دلیل کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ جو الزامات آپ نے اپنے اس 20-22 منٹ کے بیان میں آپ نے جو حضرت پہ لگائے ہیں، اگر آپ کو کسی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے اس کا ثبوت مانگا جائے تو آپ کے پاس ایک الزام کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے ایک الزام یہ لگایا جی، یہ اپنے دبے الفاظ میں یہ بات کی کہ یہ کوئی حکیم نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حکیم نہیں ہے؟ کوئی دلیل ہے تو لائیں، منظر عام پہ کریں کہ جی میرے پاس یہ دلیل ہے، میں جانتا ہوں ان کو کہ ان کے پاس کوئی یہ حکمت کی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کرتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تو آپ استعمال کر رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تو آپ اور نعیم بٹ صاحب استعمال شیخ الوظائف صاحب ان کا نام تب استعمال کرتے جب وہ اپنے بیانوں میں ان کا تذکرہ کرتے۔ ہزاروں بیان حضرت جی کے نیٹ پہ پڑے ہوئے، اٹھا کے دیکھ لے، کسی بیان میں بھی انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال نہیں کیا۔ ان کا پلیٹ فارم ہی ایسا ہے کہ وہ کوئی فرقہ والے تو ہے نہیں کہ ایک فرقے کو لے کے چلیں، وہ تو کہتے سب کھوٹے کھرے سکے میرے ہیں، سب کو لے کے میں نے چلنا ہے، اور یہ مزاج ہمارے بڑوں کا بھی تھا کہ سب کو لے کے چلنا ہے۔ تو لہٰذا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تب استعمال کرتے جب وہ ایک مخصوص فرقے کو لے کے ساتھ چلتے۔ ان کے نظر میں تو انسانیت کی، ہم ساری انسانیت کی فلاح اور ان کی جو ہے خیر ہے، اور وہ اس کو لے کے چل رہے۔ دوسرا، مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تب وہ استعمال کرتے اگر وہ اپنے رسالے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لکھتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تو انہوں نے اپنے رسالے میں بھی نہیں لکھا۔ جتنے بھی ادارے والے رسالے چھاپتے ہیں اوپر زیر سرپرستی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ اب قری کے رسالے اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا نام کہیں پہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ آپ نے کہا جی نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا، یہ تو جو ہے اس میں حکمت تھی، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہ تو نہیں ہوا۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھ پہ جادو کیا، اور اگر ان کے الفاظ نہ ہوتے تو میں نہ نقل کرتا۔ فرمایا کہ قریب تھا کہ میں اس جادو کے ذریعے سے مجھے وہ گدھا بنا دیتے، یعنی بیوقوف بنا دیتے، میرے عقل کو ذیل کر دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن الی آخرہ۔ تو یہ دعا آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، ماشاءاللہ آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے کہا جی ہمارے اکابر پھسل جاتے ہیں عاملوں کے سامنے، اور اللہ کے بندے ہمارے اکابر تو بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے اکابرین نے تو بڑے بڑے فتنوں کو دبایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے کون سے اکابر ہیں جو ایک عامل کے سامنے پھسل جاتے ہیں تو بڑے فتنوں کے سامنے ان کا کیا حال ہوگا؟ دجال کا فتنہ آئے گا تو تب کیا حال ہوگا آپ کے اکابرین کا؟ اور اللہ کے بندے ایسے الزامات چلے ہمارے حضرت پہ آپ نے لگا دیے وہ تو کوئی بات نہیں، بڑوں پہ اب بھی آپ الزام لگا رہے ہو کہ جی ہمارے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہمارے اکابرین نہیں پھسلتے، ہمارے اکابرین نے ہمیشہ جو ہے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، وہ فتنے کو سمجھتے بھی ہیں، فتنے کا تعاقب کرنا بھی جانتے ہیں، اور فتنے کو دبانا بھی جانتے ہیں۔ اور یہ آپ کا الزام جو ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھیے، یہ ہمارے اکابر کے سر پہ یہ نہ ڈالیے۔ اگر آپ کے جو اکابر ہے وہ بھی بتا دیں کہ کون کون سے تھے جو پھسل گئے، ان کو ذرا سامنے لائیے۔ آپ نے ایک کہا جی میں نعیم بٹ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس فتنے کو، اس فراڈی کو جو ہے لوگوں کے سامنے کر دیے۔ نعیم بٹ صاحب کون ہوتے فتنوں کا تعاقب کرنے والے؟ وہ بیچارے کو ان کو تو اپنے 6 نمبر یاد نہیں ہیں، وہ اپنے اکابرین کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے کیا کہا کہ 4 مہینے والا 6 نمبر سے باہر بات نہ کرے۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے فلاں فراڈی ہے، فلاں فتنہ ہے، فلاں یہ۔ تم سے کس نے پوچھا؟ تم تو اپنے 6 نمبر لوگوں کو بتاؤ، وہ بیان کرو۔
تم سے کسی نے نہیں پوچھا۔ فتنوں کا تعاقب کے لیے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے، ہمارے علماء سوئے ہوئے نہیں، غافل نہیں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ باقی بڑوں نے اعتماد کیا، 25 کے قریب علماء کرام نے حضرت کو خلافت سے نوازا، جس میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ کبھی آپ ملاقات تسبیح خانے آئیں تو ہم آپ کو یہ سارا ریکارڈ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ زحمت تو کرتے نہیں ہیں کہ تسبیح خانے آؤں، ذرا اپنے آنکھوں سے دیکھوں کہ وہاں کیا نظام چل رہا ہے، وہ تو آپ نے دیکھنا نہیں ہے، الزام تراشی کے لیے آپ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہو۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو موقع ملے آپ ضرور آئیے لاہور تسبیح خانہ میں حضرت حکیم طارق صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے سارے اشکالات کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا عامل گمراہ ہے، اس کی دلیل یہ کہ وہ جادو جنات کو لوگوں سے دور کرے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ ایک بندہ جی وہ گمراہ اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہے؟ یہ تو پھر ہمارے جو اکابرین بڑے بڑے عامل گزرے جنہوں نے کتابیں عملیات پہ لکھی، وہ ساری کتابیں اور وہ اکابرین گمراہ ہو گئے۔ پھر آپ کے نظر میں کوئی ایسی دلیل سامنے لائے کہ جو واقعی جو ہے سمجھ میں آنے والی ہو۔ جی یہ ان کی دلیل ہے کہ وہ عملیات کا کام کرتے، لہٰذا وہ گمراہ ہے۔ عملیات کے کام کرنے والے یا عملیات آپ کے نزدیک گمراہی ہوگی، ہمارے بڑوں کے یہاں گمراہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو سید انور شاہ کاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عملیات پر کتابیں لکھی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے عملیات پر کتابیں لکھی ہے، اور ہمارے علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے عملیات پہ کتابیں لکھی ہے۔ اگر عملیات یا عامل گمراہی ہوتے تو وہ کبھی بھی ان پہ کتابیں نہ لکھتے۔ آپ نے ایک اور الزام یہ لگایا کہ جی یہ پہلے غریب تھا، ان کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اب یہ جناب۔ تو کیا دین کا کام صرف امیر ہی کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے لے لے، وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس پہ ہو جائے۔ تو آپ کون سے خاندانی امیر تھے؟ آپ بھی تو یوٹیوب سے شہرت پا گئے، تو اب ہم آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب غلط ہیں اور یہ فراڈی ہیں، یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں کہیں گے۔ آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، عالم ہیں، ہم آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر آپ ایسی غلطی کرو گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ حضرت آپ یہ غلط فرما رہے ہیں۔ تو یہ غریب تھے جی اس وجہ سے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بچوں والی باتیں ہیں۔ کوئی اتھینٹک بات کرے، کوئی دلیل سے بات کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی یہ غریب تھے، بار بار یہ کہہ رہے جی یہ غریب تھے، بار بار یہ کہہ رہے یہ غریب تھے، تو پھر کیا ہو گیا؟ حالانکہ حضرت تو خاندانی امیر ہے۔ آپ جائیں تو صحیح احمد پور شرقیہ میں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ غریب تھے یا نہیں تھے۔ بھی بس کراچی میں بیٹھے، وہاں اپنے چار دیوار سے باہر نکلنا نہیں ہے اور الزام تراشی لگا رہے ہو۔ پھر آپ نے جناب یہ لکھا کہ جی یہ وظیفہ اتنا پڑھو، 555 پڑھو، فلاں پڑھو، اس کو وحی ہوتی، اس کو الہام ہوتا ہے۔ نہیں حضرت، نہ وحی ہوتی ہے نہ الہام ہوتا ہے، بلکہ اکابرین کی کتابوں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ وہ کتابیں جو کبھی آپ نے خواب میں نہیں دیکھی ہیں، وہ عبقری تسبیح خانہ میں رکھی ہوئی ہیں، انہی کتابوں سے ٹٹول کے امت کو ان کی خیرخواہی کے اعمال دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت صاحب کے وظائف پر اعتراض ہے، کوئی ایک وظیفہ سامنے کرے، کہے مجھے اس پہ اعتراض ہے، اس وظیفے کو ہم آپ کو اکابرین کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ پھر جو فتویٰ حضرت کے لیے، وہی فتویٰ آپ کا اکابرین پر بھی ہونا چاہیے، اور جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے فتوے لگائیں، اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کے پھر آپ ان اکابرین پہ بھی فتوے لگانا۔ ہمارا اکابر پر اعتماد کے نام سے ایک پیج بنا ہوا ہے، جس کے اندر عبقری کا ایک ایک وظیفہ جو حضرت بتاتے ہیں وہ اکابرین کے حوالوں سے مزین ہے۔ کوئی ایک وظیفہ عبقری کا ایسا نہیں ہے جو بغیر حوالے کے عبقری میں بتایا جاتا ہو۔ الحمدللہ ہر ایک وظیفے کے پیچھے ایک نہیں کئی اکابرین کے جو ہے ان کے کتابوں سے دلائل موجود ہے الحمدللہ۔ تو آپ کبھی تسبیح خانے آئیں تو ہم آپ کو ایک ایک وظیفہ بما دلائل کے دکھائیں گے کہ حضرت یہ وظیفہ جو ہم کروا رہے ہیں، یہ جو ہم کالی مرچ اور فلاں یہ دم کر رہے ہیں، یہ فلاں کتاب میں، یہ فلاں کتاب میں، آئیں تو صحیح۔ اور پھر آپ نے کہا جی وہ ناف کا درد، ناف کا مسئلہ ہو تو ان کے پاس اس کا حل موجود ہے، گردے میں مسئلہ ہو تو اس کا حل ان کے پاس موجود ہے، بیوی بات نہیں مانتی اس کا حل ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اکابرین کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ چیزیں بتانا غلط ہے تو پھر اکابرین نے کتابوں میں کیوں لکھی؟ ناف کا دم، ناف کے تعویذ تک لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نہ جو ہے وہ گنجینہ اسرار اٹھا کر دیکھیں، وہاں تو باقاعدہ نقشے بنے ہوئے ہیں، یہ لکھے۔ آپ جو ہے علماء دیوبند کے کتابیں اٹھائے، اعمال قرآنی کو اٹھا لے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ناف کے بڑے بڑے علاج لکھے ہوئے،
تو یہ جی ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے آتا ہے اور کہیں سے نہیں آتا۔ گردے کا مسئلہ ہے، گردے کے اور یہ گردہ کیا تو پورے جسم کے بیماریوں کے حل اس میں لکھا ہوا ہے۔ میاں بیوی کے محبت کے بارے میں بھی کتابوں میں یہ باتیں، عملیات کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، بس صرف دیکھنے کی زحمت ذرا کر لیجئے۔ اولاد نافرمان ہے، اس کا حل بھی اکابرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت حکیم طارق صاحب کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، بلکہ یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، بس صرف میرے اور آپ کے مطالعے میں کمی ہے۔ ہم آپ اس لین کے آدمی نہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا پھر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ کم سے کم کچھ عملیات کی کتابیں بھی دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ عملیات کے بارے میں بھی کوئی آپ سے فتویٰ لینے آئے تو آپ کو تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ اور پھر آپ نے کہا جی بھائی تو خدا ہے کہ ہر چیز کا حل بتا رہے ہے؟ ہر چیز کا حل بتانے والا خدا نہیں ہوتا ہے۔ خدا وہ ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت جی جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بغیر اسباب کے نہیں بتا رہے، ان کے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے پاس اکابرین کے کتابیں ہیں، اس سے یہ چیزیں نکال کے بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی خدائی نہ ہوئی نا، وہ تو اکابرین کی کتابوں سے یہ چیزیں اٹھا کے آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ یعنی کہ بچوں والی بات ہے کہ جو ہر چیز کا حل بتائے گا وہ خدا بن جائے گا۔ ہر چیز کا حل ایک حد تک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دی ہے، اس اختیار سے آگے وہ جا نہیں سکتا، اور اپنے اختیار کے حد تک وہ اگر مسائل کا حل بتا رہا ہے تو اس نے آج تک کبھی یہ دعویٰ تو نہیں کی کہ کوئی آدمی مر رہا ہو میں اس کو بچا سکتا ہوں۔ بھائی موت سے کوئی دنیا کے انسان کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ہاں بیماری کا حل موجود ہے، اس کا حل وہ بتا دیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر آپ نے کہا اتنے لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا کہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں، ایک واقعہ بیان کر دیجیے جو اتھینٹک ہو، جو واقعی ہو کہ ہاں یہ کوئی ایک واقعہ تو منظر عام پر لائیں نا کہ جی ایک الحمدللہ میرے مرشد نے، میرے شیخ نے 1984 سے عملیات کے میدان پہ قدم رکھا، آج تک کوئی ایک بندہ ثابت کر کے دکھا دے کہ حضرت نے عملیات کے مد میں مجھ سے بکرا مانگا، مجھ سے پیسے مانگے، میں ابکری چھوڑ دوں گا، میں ابکری چھوڑ دوں گا۔ الحمدللہ ہمارے حضرت نے آج تک عملیات پر کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے، اور الحمدللہ ابھی بھی آپ تسبیح خانے میں چلے جائیں، وہاں لکھا ہوا ہے گفٹ، ہدیہ، شکرانہ ہرگز نہ دے، یہاں پہ وہ اپنے غریبوں کو، مستحقوں کو دے۔ حضرت الحمدللہ عملیات سے نہیں پیسے کما کے مالدار ہوئے، وہ خاندانی حکیم ہے، طب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسی طب کو جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یعنی کوئی کام کرے اپنے بچوں کے لیے اس پہ بھی الزام، نہ کرے تو بھی الزام، پھر الزام سے کہاں بچے؟ تو لہٰذا آپ نے یہ جو کہا نا کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے دھوکے دیے، مفتی صاحب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو آپ نے جواب نہیں دینا ہے، اللہ کی عدالت میں آپ کیا کہو گے؟ آپ کہتے ہو یہ آپ نے پہلے بھی کوئی ویڈیو میں یہ بات کہی کہ یہ بہت بڑا فراڈی ہے، یہ دھوکے باز ہے، آپ مجھے ثابت کر کے دکھائے۔ خدا کے لیے ایسی بچوں والی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے نہ کیا کرے، وہ دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آزاد ہو آپ، جو منہ میں آئے کہہ دو۔ ایک دن اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، اس لیے خدا کے لیے ایسی باتیں کسی طرح منسوب نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے اس معاملے میں تحقیق کے تو آپ خود بھی آئیے، اور وہ 4 ماہ والے مفتی صاحب نہیں بٹ صاحب کو بھی لے کے آئیے، آپ کو تسبیح خانے کا وزٹ کرواتے ہیں، آپ کو تسبیح خانے کی ایک چیز دکھاتے ہیں، اکابرین کے حوالے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ امید ہے ان باتوں پہ آپ توجہ ضرور فرمائیں گے۔